ہاں ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اشفاق صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی بہار سے بول رہے ہیں؟ جی شیوان سے؟ جی جی میں افو خان بول رہا ہوں یو پی الہ آباد سے، آپ کا چھوٹا دینی بھائی. اچھا جی فرمایا جاؤ گے. جی مطلب ہمیں ایک چھوٹی سی بات جاننی تھی کہ ہمارے جو بریلوی بھائی لوگ ہیں وہ لوگ توحید کے اوپر پبلک میں بیان کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر ہی بیان کیا جائے. جی جی فرمائیے. بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں جو ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بندی بھائی ہیں بھائی وہ لوگ توحید کے اوپر پبلک میں بیان کیوں نہیں دیتے ہیں اور اپنے عوام کو توحید کی جو تعلیم ہے بھائی وہ کائے کے لیے نہیں سکھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے تو اس چیز کو بولا جائے گا انشاءاللہ. بولتے بھی ہیں لوگ، ایسا تھوڑی نہیں بولتے ہیں. نہیں آج تک میں نے کسی بھی مطلب بھائی وہ نہ تو انٹرنیٹ پہ نہ تو ویڈیوز میں نہ آڈیوز میں کبھی کسی بریلوی عالم کے منہ سے توحید کے ٹاپک کے اوپر کوئی بھی نہ کوئی آڈیو سنی نہ کوئی ویڈیو سنا اور نہ ہی کوئی بیان سنا. ایسا کیوں؟ ابھی تو بڑے علماء سے پوچھنا پڑے گا نا، جو مفتیاء کرام لوگ ہیں مفسرین لوگ ہیں، ان سے پوچھنا پڑے گا. بتائیے دین میں ہمارے جو مین چیز ہے بھائی وہ توحید ہے اور توحید آتا ہی نہیں بریلوی بھائیوں کو، ایسا کیوں؟ آپ یہ مفتیاء کرام سے پوچھنا پڑے گا. اچھا آپ کے نزدیک توحید کیا ہے؟ حق بات ہے. نہیں توحید تو مطلب حق بات ہے، توحید ہے کیا؟ یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں. اللہ کی وحدانیت. چلیے توحید آپ کو ہم بتا دیتے ہیں شارٹ فارم میں. توحید ہوتا ہے ایک اللہ کو ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا ماننا. جی ان کو کسی چیز کی شریک نہیں سمجھتے. ہاں تو یہ توحید ہے. لیکن ہمارے بریلوی بھائی لوگ اللہ کی ذات میں، عبادات میں، صفات میں اللہ کے علاوہ بھی لوگوں کو بھائی وہ لوگ شریک کر دیتے ہیں اور یہ شرک ہے. جیسے اب آج کل کی جو عوام ہے مطلب بھائی وہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی سے مانگ رہی ہے، خواجہ سے مانگ رہی ہے، اور وہ غوث اعظم سے مانگ رہی ہے، غریب نواز سے مانگ رہی ہے، فلاں سے مانگ رہی ہے، نماز سے مانگ رہی ہے. تو یہ اللہ کی ذات میں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کو شریک کر دیا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ بھائی شرک کی تعریف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، عبادات میں، صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا، یہ شرک ہے. مطلب عبادت کس کی جاتی ہے؟ خواجہ غریب نواز کی عبادت کی جاتی ہے کیا؟ نہیں تو پھر شرک نہیں ہوا. بھائی شرک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، عبادات میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں شریک کرنا. تو عبادت تو آپ اللہ کی کر رہے ہو، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور ہے وہ آپ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کو دے رہے ہو. اب جیسے آپ کی قوالی ہے بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی سے جھولی بھروائی جا رہی ہے، تو یہ شرک ہے. اور کیا؟ نہیں ارے اللہ کے نبی سے مانگنا توحید ہے. ہاں دے میرے بھائی. آپ نماز پڑھتے ہیں شیخ کی نہیں؟ جی نماز میں آپ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو مطلب ہم نماز میں کہہ رہے ہیں اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اور جیسے نماز میں دائیں بائیں جانب سلام پھیر لیتے ہیں، اللہ کے نبی سے مانگنے لگتے ہیں، حسین سے مانگنے لگتے ہیں، علی سے مانگنے لگتے ہیں، خواجہ سے مانگنے لگتے ہیں، غوث اعظم سے مانگنے لگتے ہیں. اور آج کل مارکیٹ میں تو کافی سارے بابا آ گئے ہیں، لوٹا بابا، کوٹا بابا، مٹکا بابا، گلری بابا، ننگا بابا، بھالو بابا، پتہ نہیں اللہ جانے کون کون سے بابا. تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا یہ توحید ہے؟ نہیں یہ شرک نہیں ہے. تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، اگر یہ شرک نہیں ہے تو یہ توحید ہے؟ نہیں یہ شرک نہیں ہے. توحید جیسا کہ آپ نے تعریف بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. کوئی شخص آج تک دیکھیے اللہ کو ایک واحد اکیلا ماننا، اس کی ہی عبادت کرنا، اس سے ہی غیب میں بھائی ہم کو مدد مانگنا ہے، یہ ہے توحید. اور توحید کا الٹا ہوتا ہے شرک. اگر اللہ کی ذات میں ہم نے کسی کو مطلب بھائی شریک کر دیا. اب اولاد دینے والا کون؟ اللہ رب العزت.
روزی روٹی میں برکت دینے والا کون؟ اللہ رب العزت. بیماروں کو بھائی شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن جب ہم اس کو کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو سنیے میری بات آپ. ارے کیسے نہیں ہوگا؟ اسی لیے تو بریلوی جو عالم دین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ کبھی بھی اپنے عوام میں توحید کے اوپر کوئی بیان ہی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے توحید کے اوپر بیان دے دیا تو جو ان کا جو بھائی یہ مذہب ہے باطل، جو ان کا مسلک ہے، وہ سب بھائی تباہ برباد ہو جائے گا. نہیں پھر آپ غلط دے گا. ہمارے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہوگی زندگی؟ ارے طبیعت خراب ہوگی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں وہ شفا ڈال دے گا. تو ڈاکٹر تو زندہ ہے نا. مطلب شرک نہیں ہوا تو شرک کیسے ہو گیا نا؟ وہ تو اسباب کے بھائی وہ تحت ہے نا. ایک ہوتا ہے تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے فوق الاسباب. اگر اسباب کے تحت مانگ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. اب آپ کی امی ہیں، آپ اپنی اماں سے کہو گے کہ امی ایک گلاس پانی دو، تو کیا بھائی یہ کیا مطلب یہ شرک ہو جائے گا؟ مالک آپ کے نظریے کے اعتبار سے تو شرک ہو جائے گا. نہیں بھائی ہم نے کیا کہا کہ اللہ سے غیب میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا. غیب میں اب کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ہم بیمار ہوئے ہیں تو ڈاکٹر کی مزار کے اوپر جا کے ہم نہیں کہیں گے اے ڈاکٹر ہم کو کینسر ہو گیا، ہم کو کوڑ ہو گیا، ہم کو ٹھیک کر دو. نہیں، جو ڈاکٹر زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے علاج کروانے. لیکن جو شفا دے گا وہ اللہ دے گا. تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے، خواجہ کی بارگاہ میں بھی جانا اللہ ہی شفا دیتا ہے. ارے تو خواجہ تو میرے بھائی فوت ہو چکے ہیں نا، آپ ان سے غیب میں کیسے مدد مانگ سکتے ہیں؟ غیب میں تو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے نا. قرآن مجید کی آیت یاد ہے؟ کون سی؟ ولو انہم الظلم والی. کیا میرے بھائی پوری پڑھیے. ولو انہم الظلم جاؤ والی آیت یاد ہے نا آپ کو؟ کیا ترجمہ کیا ہے اس کا بتائیے. ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اللہ سے معافی مانگے اور وہ تیری بارگاہ میں آئے تو ایسے لوگوں کی میں توبہ کو قبول کر دیتا ہوں، گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو یہ آیت اللہ کے نبی کی وفات کے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے؟ یہ پہلے میری بات پوری بات نہیں سن رہا ہے. جی پوری سنائیے. جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک شخص پردہ نہیں فرما گئے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گیا، موت آ گئی. آپ سب رکھیے ٹھیک ہے. نہیں یہ تو قرآن کی آیت ہے نا کہ اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نہیں شرما رہا ہے تو آپ کیوں اتنا شرما رہے ہیں؟ زبردستی نبی کو پردہ کاہے کروا دے رہے بھائی؟ نہیں آپ کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ کسی اور عقیدے سے آپ تعلق رکھتے ہیں. نہیں ہمارا جو عقیدہ بھائی وہ صحابہ کا ہے، صحابہ کو یہ معلوم تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ بھائی روڈ کے اوپر ایک دم تلوار کو لے کے نکل گئے اور کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، نبی مر گئے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور ایک خطبہ دیا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ جان